بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 159۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے حمران سے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، اس کے بعد اپنا دانا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کونیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے، پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 160۔ راوی فرماتے ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو فرمایا میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک کی ایک آیت نازل نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عروہ کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ حدیث نمبر 161۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد یعنی 1 یا 3 یا 5 ہی سے کرے۔ حدیث نمبر 162۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے، پھر اسے صاف کرے، اور جو شخص پتھروں سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ بے جوڑ عدد یعنی 1 یا 3 سے استنجا کرے، اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔